إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آج 21ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور جو درس قرآن کا آغاز ہم نے کیا تھا تقریباً 1 سال پہلے، وہ اب جاری ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، 165 اور 166 اور 67، یہ 4 آیتیں ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، 64، 65، 66 اور 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 پڑھی ہے میں نے، جو کہ قرآن عظیم کی سب سے بڑی آیت ہے، جس کے اندر 7 باتیں چیلنج کی اللہ نے۔ یہ 7 کام جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کون کون سے؟ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں۔ والسحاب المسخر، اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی آیات میں، اللہ کی کتاب میں غور کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے عقل مند لوگ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ جو دولت مند لوگ ہوں گے اور کچھ پڑھے لکھے ہوں گے قابل، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کی بات کو سمجھنا کہ اللہ میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے جو ہے اس نے خود کیا کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ نے 7 باتیں اس میں، 7 چیزیں بتا دی، چیلنج کر دیا پوری جن و انس کو۔ یہ 7 چیزیں کوئی غیر اللہ، خواہ وہ نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی ہو، وہ یہ کہہ دے جی میں بناتا ہوں، یا کوئی اور انسان کہہ دے، جن و انس میں سب مل جائیں اور وہ کہہ دیں جی ہم یہ کام کرتے ہیں، تو وہ سب جھوٹ ہوگا۔ سچ کیا ہے کہ اس تمام کے تمام کام اللہ کے حکم سے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف وہ یہ کہتا ہے انما اراد اللہ، کہ جب اللہ کو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے ان یکون لہ کن، تو وہ کہتا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کسی مٹیریل کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، خالی کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ 7 چیلنج کو اگر ہم غور کرتے ہیں اچھے طریقے سے، رات اور دن کا نکلنا، اب وہ سائنس تو ٹھیک ہے ایک بات بتا رہی ہے کہ کیسے نکلتے ہیں، کس طرح سے نکلتے ہیں، تو سب سائنس کی ریسرچ ہے، لیکن کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ نہیں جی میں کرتا ہوں، اللہ نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کہے گا کوئی، تو اسے پھر پروف کرنا پڑے گا۔ ہاں جی ہم ثبوت دے رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سال چیلنج کر دیے
کیونکہ یہاں توحید کی بات ہو رہی ہے ان تینوں آیتوں میں. آج کا رکوع جو ہے وہ خالصتاً توحید کا، ویسے تو پورا قرآن ہی توحید ہے، لیکن خاص طور پہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں توحید کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں شرک کا قلعہ کما کر دیا اللہ نے. شرک جو ہے اس کے بارے میں بھی آگے بتائے گا اللہ کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور یہ قرآن سے ہی پتہ چلے گا. کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے، قرآن سے بہتر کتاب کو دنیا میں نہیں ہے جو یہ ہمیں ثابت کر دے کہ یہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. لیکن قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے، عام بھی آدمی پڑھے کوئی بھی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کیا ہے. توحید اور شرک ایک دوسرے کے اگینسٹ ورڈ ہے نا. دیکھیے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جو لوگ اللہ کے سوائے کوئی شریک بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ان سے محبت کرتے، یحبہم ان سے محبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں. نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ غیر اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور آپ کہیں گے کیسے؟ تو معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا. اس سے تو ایک ظاہر ہوتا ہے کہ نعرہ ہے کہ یا اللہ مدد، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کی ہم عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ میں ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد بھی اللہ سے اور محبت بھی اللہ سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ جو عقل مند ہے، جو ایمان کیا، عقل کیا ہے کہ اللہ سے محبت، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہتے جی میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے مجھے محبت نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر. بات یہ ہے کہ اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی. ایک آیت میں فرمایا قل ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات کو مانو، میری سنت پر عمل کرو. گویا کہ قرآن اور سنت، اللہ، اس کا رسول، قرآن اور احادیث صحیحہ. آگے فرمایا والذین ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. کہ اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں ظلم؟ شرک. اس وقت جب یہ عذاب دیکھیں گے تمام قوت اللہ کے لیے ہے. ان القوت للہ، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کے سامنے اور ہر شخص کھڑا ہوگا، ظاہری بات ہے. وان اللہ، تو یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ بات پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو قلع کما کرنے کے لیے 7 چیلنج کر دیے توحید کے کہ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. اس کے بعد فرما دیا کہ محبت بھی اللہ ہی کا حق ہے، جو اللہ مالک خالق ہے اور ذرہ ذرہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، جنات اور انسان کے، تو محبت بھی اللہ ہی سے ہونی چاہیے اور امیدیں بھی اللہ سے اور مدد بھی اللہ سے. اب مدد تو یہاں دیکھ لیجیے آپ، نعرے لگ رہے ہیں سر عام، ہونا ہی چاہیے یا اللہ مدد، مگر نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد. پھر نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ یا علی مدد. پھر اس کے بعد یا غوث پاک. ایک سلسلہ ہے پورا کہ بھئی سب کے سب مدد کر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور قرآن سے کوئی ایک نعرہ ثابت نہیں ہے. اب کیا کیا ان لوگوں نے، ظالموں نے، وہ عالم علماء جو علماء سو ہیں، ان ظالموں نے یہ کیا کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے ہٹا دیا، اس پہ پابندیاں لگا دی، ان سے لوگوں کو ڈرا دیا، خوف پیدا کر دیا، مختلف باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی اللہ کی کتاب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کی کتاب تو ان میں بڑا زبردست، وہ تو بڑا علوم کی ضرورت پڑتی ہے، 25 علوم 26 علوم پتہ نہیں کتنے علوم ہوں تو اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے گی. اللہ نے تو کہیں کسی کی اپنی آیت میں نہیں کہا کہ جی اتنے علوم پہلے سیکھ لو پھر میری کتاب کھولنا، نہ. اللہ نے تو کہا کہ میری کتاب پڑھو، جو پڑھے گا، جو میری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. جیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ کہ 5 ڈیمانڈ آف قرآن، 5 تقاضے قرآن کی: تلاوت، تدبر،
تعمیل، تبلیغ، تنفیذ، تلاوت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے تھوڑی کہا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ کہتے ہیں ہم وہ بیان کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم تو کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم عالم ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا الرحمن علم القرآن، میرا مان تو وہ جس نے قرآن کا علم دیا۔ اور پھر احادیث صحیحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ بس انف، کچھ نہیں چاہیے آگے۔ آگے علماء سو، یہ 14ویں صدی کے علماء سو نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو دعوت دے رہے ہیں فرقوں کی۔ تو کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہے جو دعوت دیتا ہو کہ جی سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، نا جی میں فلانے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے اگینسٹ سامنے والا مسلک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو مسلک ہے یہ کافروں کا مسلک ہے، ان کی مسجد بھی الگ ہے، ان کا سب۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، اور لوگ خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے بیچاری بڑی پریشان ہے۔ کیا مسئلہ ہے، کون سا دین، اکثر باتیں کرو تو کون سا صحیح ہے، ہمیں تو پتہ نہیں بھائی، ہم نے تو یہ سنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یوں تو کوئی کہہ رہا ہے یوں، تو کیا ہے، کنفیوژن کریٹ کی گئی دین کے خلاف۔ دین اسلام ایک، اللہ ایک، رسول ایک۔ اقبال نے کہہ دیا تھا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ یوں تو سید بھی ہو، غازی بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیوں؟ اب ہم تو بیچارے کم علم ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، انہیں تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن جو جن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، جن کی مسجدوں میں جاتے ہیں، جن کے دروس سنتے ہیں، تو پھر ان کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ جی یہ ہمارا مسلک ہے اور یہی حق ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ حق تو صرف ایک ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیا قرآن میں، حدیث صحیحہ میں، قرآن و سنت۔ ترکت فیکم شیئتین، کتاب اللہ و سنت، دو چیزیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ سنت۔ اب اس میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ چلو اہل بیت بھی ہیں، تو اہل بیت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صحابہ کرام کو سب کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رضوان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ہے، اہل بیت بھی ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں جو لوگ ہیں کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ نہیں جی اہل بیت تو اہل بیت ہے، صحابہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر صحابہ بھی کہا جاتا ہے، پھر منافق بھی کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو بھائی صحابی تو صحابی ہوتا ہے، وہ منافق کیسے ہوگا؟ اور منافق تو منافق ہوتا ہے، وہ صحابی کیسے ہوگا؟ یہ بات آج کل یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ استغفر۔ بھائی جو صحابی ہے وہ منافق کیسے ہوگا، اور جو منافق ہے وہ صحابی کیسے ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب کوئی ہے عالم دینے والا مجھے کہ جی صحابی منافق ہو سکتا ہے؟ صحابی کو ڈیفائن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وفات پا گیا، وہ صحابی۔ بھلا وہ صحابی منافق کیسے ہو جائے گا؟ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ان میں کچھ منافق گھس گئے ہیں، جو منافق گھسے ہیں وہ صحابی کیسے ہو گئے؟ کیا کوئی شخص صحابی ہو جس کے دل میں اب ایمان نہ آیا ہو؟ جیسے قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تو ایمان نہیں لائے، قل لم تؤمنوا ولم كونوا ولكن قولوا، بلکہ وہ تو یہ کہہ دو کہ اسلام لائے، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یا صحابی کہاں سے آ گئے؟ اگر کوئی گروہ منافق شامل ہو جائے، بیچ میں گھس گیا ہو، تو کیا اسے ہم صحابہ کہیں گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار صحابی اور منافق، ایک عجیب سی بات ہے کہ میں یہ کہوں لوگوں کو کہ جی سورج بھی نکلا ہوا ہے اور رات بھی ہو رہی ہے، کوئی کہے گا کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جاہل آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سورج نکلا ہو اور لائٹ ہو جائے، جو ہے رات بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ سورج تو سورج ہے، وہ نکل گیا تو اب دن ہو گیا، رات ہو ہی نہیں سکتی۔ رات جب ہوگی جب سورج غروب ہو جائے گا۔ تو جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے تمام ان ملاؤں کو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں، جواب جو نہیں دے سکتے میری بات کا۔ تو میں سوال کر رہا ہوں کہ منافق کہاں سے بنا دیا؟ بڑے بڑے مولوی بھی دیکھا ان کے ساتھ، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بیان دے رہے ہیں اس قسم کے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ منافق الگ ایک چیز ہے، جیسے رات ایک الگ ہے اور دن ایک الگ ہے، ایسے ہی منافق اور صحابہ بالکل الگ الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتایا اللہ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایمان کی حالت میں جو شخص ایمان دیکھا ہو جس رسول کو
اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، بھلا وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات جب سنی جاتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ایمان کی، اور انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کو علماء کہا جائے گا اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو؟ تو پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ نہیں، منافق تو منافق ہوتا ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ کا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کی آخری گڑھوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے۔ منافق تو اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، سورہ بقرہ میں بتائی ہیں، اور پورے قرآن میں منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، تو بھلا وہ صحابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کو صحابہ سے الگ کر دیا۔ ارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، صحابی نہیں ہے کیا وہ؟ کیا اللہ علی سے راضی نہیں ہوا؟ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ علی جو ہے وہ تو علیہ السلام ہے، وہ تو نبی ہے، نعوذ باللہ نبی سے ہی بڑھ کر اور اللہ سے ہی بڑھ کر ہو، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ اللہ ہے، کوئی نہیں اللہ کے مقابلے کا، کوئی نبی اللہ کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کام کوئی ولی نبی نہیں کرتا، صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے 7 چیلنج کر دی اس آیت کے اندر۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد بھی عقل اندھی رہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ الحمدللہ قرآن پڑھے غور سے، سمجھ، عام آدمی پڑھے، عالم ہونے کی کون سی شرط لگا دی اس کے اندر؟ اللہ نے تو کہا ہے پوری انسانیت کی فلاحی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلک کے نبی تھوڑی ہیں، پوری کائنات کی رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جس طرح اللہ کے رسول کسی مسلک کے نبی نہیں، اسی طریقے سے کتاب اللہ کسی مسلک کی کتاب نہیں ہے کہ جی میری کتاب ہے، کوئی عالم کھڑا ہو جائے جی ہمارے مسلک کی کتاب تو قرآن ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ہم فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں آیات میں، اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ آگے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی، یعنی پیروی کروائی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو، میں عالم ہوں، میری بات مانو اور میری بات کو سنو، میری بات پر عمل کرو، کہیں نہیں ہے کسی آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد کسی اطاعت کا حکم نہیں دیا، نہ کسی صحابی کی پیروی کا، نہ اہل بیت کا، نہ کسی، کوئی پیروی نہیں ہے، پیروی صرف اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ ہاں بھائی یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہیں، اہل بیت بھی عظیم ہستیاں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بھلا کہاں وہ اہل بیت، کہاں ہم ان کی پیروں کی خاک، کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ہم ان کی پیروں کی خاک، ہم کہاں ہماری اوقات، کہاں وہ عظیم ہستیاں؟ عظیم ہونے سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، چیلنج ہے ہمارا، یہ شیطانیت ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ کیوں کھڑا کر رہے ہو ان کو اللہ کے سامنے؟ شرک کرتے ہو، یہ شرک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور بھی پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ تو جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو آئیں بائیں شائیں، کیونکہ میں کہتا ہوں لاؤ اللہ کی کتاب میں دکھاؤ آیت، تو آیت موجود نہیں ہوتی ہے، تو پھر سب فرقوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ کسی کو مجھے نہ کسی کو خوش کرنا ہے، نہ کسی سے مجھے ڈر ہے، خوف ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بات بیان کرتا ہوں، اللہ کی آیتیں بیان کرتا ہوں، اور کسی کی توہین، کسی کی تذلیل، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ میں کسی عام آدمی کی تذلیل بھی حرام ہے، تو ایک عالم کی یا کسی میں تذلیل نہیں کر رہا کسی کی، میں ان کی پیروں کی خاک ہوں، میں کہتا ہوں میں آپ تمام کی پیروں کی خاک ہوں، آپ مجھ سے بہت قابل ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جاہل انسان ہوں، لیکن اللہ کی آیات تو اللہ کی آیات ہے نا، جو میرے گندی زبان سے ادا ہو رہی ہیں، کہ میری کوئی اوقات، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کی آیات بڑی بلند ہے، عظیم ہے، اللہ بلند ہے، ان کی آیات بلند ہے، اللہ کے رسول بلند اور عظیم ہے، اور اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اور ایک اور نعمت ہے جو ہمیں ابھی تک بیان نہیں ہوتی، لوگ بیان نہیں کرتے کیونکہ ان کا مسئلہ گاڑے آیا، کیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد الحرام، مسجد النبوی، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ وہاں جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی بہت سی جماعتیں، بہت سے میں دکھا دوں آپ کو کہ جی وہاں مکہ میں نماز نہیں ہوتی، مدینہ میں تو کیا بھی دیں گے، لیکن مکہ میں تو نماز ہوتی نہیں، مسجد الحرام میں نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسجد الحرام تو اکثر میں یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا آیت میں کہ وہ جن کی پیروی کی گئی، جب وہ بیزار ہو جائیں گے، وہ جن کی پیروی کی گئی، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، تو دیکھ لیں گے کہ ان کے تمام مسائل کٹ جائیں گے، یعنی کہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنایا گیا،
اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ سب کچھ ہم کروا لیں گے، جب ہم اللہ کے سامنے تم جاؤ گے ہم ساتھ ہوں گے، ہم تمہاری بخشش کروا لیں گے، شفاعت کر دیں گے، اللہ ہماری بات ٹال نہیں سکتا، جو ہم کہہ دیں گے اللہ فوراً مان لے گا اور جہنمی کو جنت میں ڈال دے گا۔ واہ بھائی واہ، یہ باتیں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہی اور نہ ہم کرتے، ہم تو اللہ کی آیات بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور ان کے تمام وسائل کٹ جائیں گے، وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹ جانا ہوتا، ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہوتے جیسے ہی آج ہم سے بیزار ہے۔ جب اللہ پکڑے گا تو کہیں گے اللہ ہم نے تھوڑی کہا تھا، یہ خود ہی ہماری پیروی کر رہے ہیں، وہاں جھوٹ بولیں گے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ وہ تو جہنم بیچارے چلے جائیں گے، ضالین تھے، ان کی باتیں مان مان کے گمراہ ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، تو پھر اللہ کیا ان کو چھوڑ دے گا؟ پیر، بڑے بڑے پیر، علماء سو اور بڑے بڑے پیر گدی نشین سب جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ کیوں؟ اللہ اور اس رسول کو چھوڑ کر اپنی پیروی کروائی تھی تم نے۔ آگے فرمایا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اسی طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وما هم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، آگ سے نکل نہیں سکیں گے، جیسی کوشش کریں گے نکلنے کی فرشتے ان کو مار مارے گرس پھر اندر پھینک دیں گے۔ تو کیا میں جہنم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ان علماء سو کی پیروی کر کے، ان گدی نشینوں پیروں کی پیروی کر کے، اور ان علماء سو اور ان لوگوں کی ان جماعتوں کے جو امیر ہیں عمرا جو کہتے ہیں جی ہم جو کچھ ہے ہمیں ہماری پیروی کرو، اپنی پیروی کرائی جاتی ہے۔ جب پیروی غیر اللہ کی کرائی جائے گی اور غیر اللہ سے مدد منگوائی جائے گی اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو عذاب تو ہوگا، لیکن دنیا میں پکڑ ہوتی ہے۔ حال ہو دیکھ لیجئے پاکستان کا، سب سے زیادہ شرک پاکستان میں ہوتا ہے، اور اس کا حال دیکھو کیا کر دیا ان ظالموں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران بھی ظالم بٹھا دیے، جیسے عوام ویسے حکمران مشرک، عوام میں شرک ہو رہا ہے تو اللہ نے ظالم حکمران بٹھائے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک پاکستان، کہہ دیجیے زندہ باد، زندہ باد کہتے رہے، نعرے لگاتے رہے، کچھ نہیں ہوگا، کبھی ملک صحیح نہیں ہوگا۔ ملک صحیح کب ہوگا؟ جب اللہ پاک کی رضا حاصل کی جائے گی، اللہ کی کتاب میں آیات میں غور کیا جائے گا اور اللہ کو راضی کیا جائے گا اور اللہ کے خالص آیتوں کو سمجھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، قرآن کو پڑھا جائے گا تو قرآن پر اس کو سمجھا جائے گا اور قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ اور کیسے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سنت کے مطابق قرآن پر عمل کیا جائے، تو پھر معاشرے کے لیے کوشش بھی کی جائے، خالی اجتماعی یہ نہیں کہ بھائی میں تو اب صحیح چل رہا ہوں، مجھے کیا، میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کہنا ہے، احساس ہونا چاہیے میرے اندر، میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی کی میرے ملک کا حال کیا ہے۔ نکلے ذرا باہر، روڈوں کے اوپر کیا حالت روڈوں کی بنا رکھی ہے۔ پاکستان کا سب سے بہترین سب سے عظیم شہر کراچی، اس کی بیڑا غرق کر دیا ان ظالموں نے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے، اور حالت دیکھ لیجیے کیا، پورے شہر کی حالت دیکھ لیں آپ، دنیا کا گندہ ترین شہر بنا دیا ان ظالموں نے، اور ہم بے حس ہو گئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اللہ نے ان ظالموں کو کیوں مسلط کیا ہم پر؟ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ سے بیزار ہوئے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کیے بیٹھے۔ جب ہم صحیح ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو دیندار حکمران آئیں گے، دیندار لوگ آئیں گے جن پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہوگا، جن سے ایک روپے کی جو ہے نا کرپشن ثابت نہیں ہو۔ ایسی جماعتیں بھی ہیں، مگر دیکھنے والوں نے پہلے ان کو لائے تھے لوگ، اس کے بعد دیکھا کہ نہیں، چھوڑ دو، تعصب میں پڑ گئے، پھر زبانوں میں الجھ گئے، سندھی مہاجر پٹھان پنجابی سندھی بھی اس میں الجھ گئے، تباہی تو آئے گی، اللہ کی ناراضگی ہو گئی، مسلمانوں کو آپس میں الگ الگ کر دیا گیا، پاکستانیوں کو بھی ایک دوسرے کا دشمن کر دیا گیا، فرقہ بندی میں بانٹ دی، علماء نے فرقہ بندی پہ کام کیا، ایک دین کی بات ہی نہیں ہوئی، مسجدیں الگ الگ ہو گئیں، تباہی مچ گئی، برباد ہو گئے ہم پورے، اور آج دنیا ہستی ہے ہمارے۔ ابھی دیکھیے پہلا سال تھا، پہلا بجٹ تھا افغانستان کا، ہمارے پڑوسی، اور پہلے بجٹ میں 1 روپے کا قرض نہیں، 1 روپے کا قرض نہیں، اور ماشاء اللہ بہترین نظام شروع ہو گیا۔ تو کچھ ان میں غلطیاں تھیں، وہ غلطیاں بھی ان کی دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اب وہ ایک صحیح راستے پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ملک کی بات کرتا ہوں میں، ایران کی، اسلامی انقلاب ایران میں آیا، ماشاء اللہ
پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آج بھی ترقی ہو رہی ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے. بات شیعہ سنی کی نہیں ہو رہی. چھوڑے وہ شیعہ ملک ہے یا سنی فلانا، میں یہ بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں فرقہ بندی کے خلاف ہوں. قرآن خلاف ہے تو میں بھی خلاف ہوں. فرقہ بندی تو قرآن کی روح سے حرام ہے. دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی کی بات میں کر نہیں رہا، میں تو یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر دین کی بات ہوئی اور دینی انقلاب آیا، ملک بہتر ہوا. اس کے بعد افغانستان میں آیا. پاکستان میں بھی اگر دین نافذ کیا جائے گا، تنفیذ کی جائے گی دین کی، دین محمدی کی بات کر رہا ہوں، دین وہ فرقہ والوں دین نہیں، دین محمدی، قرآن اور سنت پر جب عمل ہوگا پاکستان کے اندر، تو سارے علماء جب متحد ہوں گے، سارے علماء کی بات کر رہا ہوں، ایک کی نہیں، سارے علماء کرام قابل احترام، ہمارے لیے عزت والے ہیں، قابل احترام ہیں. ہم سب کے ساتھ چلتے ہیں، سب کی بات کرتے ہیں، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کو اپنا بھائی کہتے ہیں. یہ میں واحد آدمی ہوں کہ سب کو پوری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی، یہ میرا نام ہے، کسی کا بھی نہیں. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق کیسے ہوئی؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے سینہ کھلا، روشن ہوا، اور بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی کافر نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کافر کہاں سے آ گیا؟ اور مسجد بھی کبھی کسی کافر کی ہوتی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. جتنے ہی مسجدیں ہیں ساری ہماری، ہم تو سب میں نماز پڑھتے ہیں جا کے. ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے وہ تو ان کی مسجد آپس میں چلے جاتے ہیں. میری تو مسجد کوئی ہے ہی نہیں بھائی، مسجد تو ساری اللہ کی ہے. سو بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ کہ تمام دنیا کے مسلمان سورہ حجرات کی آیت اکثر پڑھتا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس کے سوا نہیں کہ ساری دنیا کے مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں خالصتاً قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن حدیث پر عمل کرنے سے ہم جو ہے وہ اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث بھی نہیں ہے ہم، نام اہل حدیث ہیں، نام لے دو، کچھ بھی ڈال دو ہمارے پر نام کہ یہ وہابی ہے، اہل حدیث ہے، فلانا ہے کچھ. ہاں شرک نہیں کرتے ہم، غیر اللہ سے مدد ہم نہیں مانگتے، مدد ہماری اللہ کرتا ہے. الحمدللہ موت تک، قیامت تک، جنت تک، آخرت تک کرے گا اللہ مدد. اور اللہ کی مدد، جنت جو ہے وہ کسی ولی نبی کی نہیں ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کی مرضی سے بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کو بھیجے گا جن کو چاہے گا. اس لیے کہنے سے اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.